سو آپ کو لگتا ہے کہ جو کوچنگ سینٹرز ہیں ہمارے پاکستان میں آر دے لیونگ آف آن دس ڈریم کے مطلب دوسروں کے خوابوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ یہ ان کو 2 یا 3 سبجیکٹ سے زیادہ کوئی نالج ہی نہیں ہوتی. آپ اس کو اکیڈمیز کا فالٹ نہیں کہہ سکتے. اوکے CSS could be a goal, but that is not the reason of your existence. کہ انگلش ایسے کا پیپر انگلش لینگویج کا پیپر نہیں ہے. لیکن ہم رہتے تو ایسے ملک میں ہے نا جہاں ہماری زبان ہی اردو ہے، تو پھر ہم انگریزی کے اندر کیوں گھس رہے ہیں؟ ہر اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں یو آر واٹ یور ریٹن پیپر از. ڈو یو تھنک کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے پاس کوئی الٹیمیٹ پاور ہے؟ الٹیمیٹ اتھارٹی تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے نا. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر جو کرپشن ہے وہ کہاں سے اور کیوں سٹارٹ ہوتی ہے؟ CSS پریپریشن ہر کوئی نہیں کرا سکتا ہے. کبھی آپ اینیمل سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں تو اینیملز اپنا لیڈر کبھی بھی غلط چوز نہیں کرتے بٹ انسان کرتے ہیں. ہر سسٹم کے اندر ہر انسٹیٹیوشن کے اندر سفارش جس کو ہم کہتے ہیں بہت چلتی ہے. سو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر ورلڈ آف بیوروکریسی اس کے اندر سفارش کتنی گہری ہے؟ سو آپ لوگوں کی باتیں چھوڑیں, آپ فیکٹس کو اینالائز کریں کیا ہے. تو ایسے حیران کن بات ہے کہ آپ بیوروکریسی پہ اتنی محنت کرتے ہو جنہوں نے آف کورس دے آر دا فیوچر آفیسرز آف دا کنٹری جنہوں نے انسٹیٹیوشنز رن کرنے ہیں, بٹ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو چلانا ہے ان کی لیے کوئی ایگزام ہی نہیں ہے. السلام علیکم سحر جی. السلام علیکم. Thank you so much for being on the show first That's of all, pleasure. and giving me this opportunity to interview you. No, that's a pleasure. Thank you so much. So ہم first question سے start کرتے ہیں. Sure. Okay. So آپ ایک CSS کو کوچنگ میں بھی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں اور آپ نے لٹریچر بھی پڑھا ہوا ہے اور آپ اس کے علاوہ ایک کرمنل لائر بھی ہیں. سو آپ جب پاکستان کو دیکھتی ہیں, پاکستان کے سسٹم کو دیکھتی ہیں ان تینوں لینس کے تھرو, سو واٹ ڈز اٹ لک لائک ٹو یو؟ کیا آپ کو یہ ایک ہی سسٹم لگتا ہے یا آپ کو یہ 3 انڈیویجول سسٹمز لگتے ہیں؟ ردا, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان ایوالو کر رہا ہوتا ہے ہر وقت, اور میں بالکل اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے جانا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے, بیکاز میرا فار دا پاسٹ 19 ایئرس ایکسپیرئنس رہا ہے ود ٹیچنگ, مینٹورنگ CSS اسٹوڈنٹس. یعنی 2007 میں میری شادی ہوئی ود حماد, who is the principal of Officers Academy. Nice. And this is the first academy for CSS in Pakistan. Yes. Started in 2002. Nice. تو اب حماد سے جب شادی ہوئی تو I always say that I did not marry a man, I married an institution. So the next day میں اکیڈمی میں تھی اور تب سے وہ تب سے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے. ہاں, اور لٹریچر ریڈنگ کا مجھے بچپن سے شوق تھا, بلکہ مجھے یاد ہے when I was a kid. تو میری فیملی میں میرے جو بڑے تھے وہ مجھے بہت اچھی اچھی کتابیں دیا کرتے تھے. اس وقت ایک بہت پاپولر ہوتا تھا ریڈرز ڈائجسٹ. جی جی بالکل. اس میں ویکیبلری ورڈز اور بڑا اچھا انالیسس, تو وہ میں پڑھا کرتی تھی. آسکر وائلڈ میرا بہت فیوریٹ ہوتا تھا. فرانس کافکا آج کل فیمس ہوا ہے, میں تب پڑھا کرتی تھی. سو وہ آئی واز لکی کہ میرے ارد گرد جو لوگ تھے دے ور ویل ریڈ. سو مائی دادا, ان کی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں, تو اس وجہ سے میرے ارد گرد انوائرمنٹ ایسا تھا کہ وہ بہت انیبلنگ رہا میرے لیے. سو لٹریچر میں نے پڑھا. ڈگری میں نے ماسٹرز جو تھا وہ بزنس میں کیا تھا فرام LSE بیک ان 2007. LSE جو برکی کے پاس ہے؟ جی بالکل, وہیں سے میں نے کیا. اچھا, اس کے بعد پھر میری شادی ہوئی اینڈ دین اوبویسلی آفسرز اکیڈمی ہی میرا فائنل ڈیسٹینیشن ہوا. تو تب سے میں نے 2007 آنورڈس میں نے اسٹوڈنٹس کو آہستہ آہستہ گریجولی پڑھانا, اور پھر سبجیکٹ لائک بزنس سائڈ سے میں نے اسٹارٹ کیا. انگلش ایسے بیکاز میرا کمانڈ تھا اوور انگلش لینگویج, اور انالیسس ڈیولپ ہوا جیسے جیسے, تو میں نے وہ پڑھانا اسٹارٹ کیا. اب جو کرمنل لاء کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ میں نے لاسٹ ایئر 1 سال ہو گیا مجھے ابھی لاء پریکٹس کرتے ہوئے. تو میں نے ڈگری کیا تھا وین آئی ہیڈ مائی فرسٹ بیبی, سو آئی واز ہوم. تو میں نے بولا ابھی کیا کروں, تو میں نے لاء کے ایگزامس دیے, اینڈ سو while raising a little kid. Yes, yes. Wow, that's nice. تو اب میں نے اسٹارٹ کیوں کیا پریکٹس کرنا. ایکچولی ایک دن مجھے یہ فیل ہوا کہ اللہ ہیز بلیسڈ می, جو بھی پاسبل چیز جو انسان سوچ سکتا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے سوچا کہ دس از دا ٹائم وین آئی شوڈ گیو سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی. وہ ایک تھیوری ہے ابراہم میسلو کی, جس میں ہوتا یہ کہ انسان کے نا ڈفرینٹ
اسٹیجز ہیں جس کو تھیوری کو بولتے ہیں ہائرارکی آف نیڈس. اوکے. تو اس میں کہتے ہیں کہ انسان کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں. پہلے آپ کو بیسک نیڈس چاہیے, پھر کچھ سوشل نیڈس چاہیے, سیلف اسٹیم چاہیے. جو لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے نا ردا, وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. وین یو ریئلائز کہ یہ سب ہم نے اچیو کر لیا ہے, ابھی اس کے بعد کیا ہے. یو وانٹ ٹو ایکچولائز یور بینگ. سو مجھے ایسے فیل ہوا کہ ابھی مجھے خود کو ایکچولائز کرنا ہے. بالکل. اچھا, تو تب میں نے یہ اسٹارٹ کیا اینڈ اٹ ہیز بن سچ اے ونڈرفل جرنی. پاکستان کو دیکھنے کا انداز سبھی میں, چاہے میں ایز اے ٹیچر دیکھوں, چاہے میں ایز اے ریڈر اینڈ رائٹر دیکھوں, یا ایز اے لائر دیکھوں, میں سمجھتی ہوں کہ وی شوڈ ریمین ہوپ فل. ہماری بہت ساری سوسائٹی میں ایشوز ہیں اور ان کو بہت بروٹلی اینالائز کرتی ہوں میں, مگر آئی آلویز اسٹے آپٹمسٹک. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ہم نے پازیٹیو رہتے ہوئے کوئی اسٹیپ لینا ہے, یا ہمیں پیسمسٹک ہو کے ہم نے کہنا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. سو آئی ڈونٹ بلیو کہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کچھ نہ کچھ کرنے سے کوئی نہ کوئی چینج آ رہا ہوتا ہے. So I believe in bringing about that change. اور آپ نے جو یہ بات کی نا کہ like you started to learn the degree of criminal lawyer, آپ نے جس طرح نہیں, میں نے وہ تو لیا تھا 12-13 years پہلے ڈگری, بٹ میں نے پریکٹس کرنا اسٹارٹ کیا جب آپ نے اپنے بیٹے کو ڈیلیور کیا تھا. سیکنڈ پریکٹس کرنا میں نے لاسٹ ایئر اسٹارٹ کیا. 12-13 سال پہلے میں نے ڈگری کر لیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بٹ یہ کہ پریکٹس کرنا میں نے لاسٹ ایئر اسٹارٹ کیا. اور آئی تھنک یہ ایک اتنی خود کے عورتوں کے لیے بھی اتنی امپاورمنٹ والی بات ہے کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ سائڈ بائی سائڈ کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہو, جیسے آپ نے کہا کہ سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے کہ اب یہ سب ہو گیا ہے, اب میں کیا کروں. سو آئی تھنک عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے, اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے, سائڈ بائی سائڈ دے آلسو وانٹ ٹو میک منی, ڈو سم تھنگ کریئر وائز. تو یہ ان کے لیے ایک تو بہت امپاورنگ بھی ہے اور آئی تھنک بہت ڈیفیکلٹ بھی ہے. اور جو عورتیں یہ کر رہی ہیں, کرنا چاہتی ہیں, آئی تھنک یہ بہت 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 فخر کی بات ہے ان سب عورتوں کے لیے جو یہ سب کوشش کر رہی ہیں کچھ کرنے کے لیے. اسپیشلی ویمن لائک یو جو مطلب یہاں پہ آ کے بات بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ کی اس بات سے بہت سے عورتوں کو سیکھنے کو بھی ملے گا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں زندگی میں. دیر شوڈنٹ بی اے فل اسٹاپ کہ اگر بچے پیدا کر لیے آپ کی لائف اس سے بڑھ کر ہے. نہیں, کبھی بھی نہیں. ہمیشہ ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. ردا, آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. جب میں نے پریکٹس شروع کیا ہے, آئی واز 40 دین. At the age of 40 I started practicing law. اب اس وقت with the background that I have or being a CEO of Officers Academy, then I go to the court of sessions and I work like a junior lawyer. اور وہاں پر میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں Officers Academy میں میرا بالکل نہیں. اچھا, میں نے کسی کو کبھی انٹروڈکشن بھی نہیں دی وہاں پہ. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں وہاں پہ اور وہ آ کے سلام کریں گے, اور لیکن میں نے نہیں دی. اور مجھے بعد میں لوگ آ کے بتاتے تھے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے. بٹ میں نے بالکل بیسک جا کر سیکھنا شروع کیا جیسے کہ انسان کو سیکھنا چاہیے, وداؤٹ گیونگ مائی سیلف اینی پریولیج. اور میں آپ کو بتاؤں اس نے مجھے اتنا بینیفٹ کیا. اور بہت ساری ایسی پٹیشنز الاؤ ہوئیں جو کہ پہلے نہیں ہوئی تھیں. اور 1 سال میں جب میں اس فیلڈ کو اسٹارٹ کیا تو مجھے کافی سارے لوگوں نے کہا 5 سال لگ جاتے ہیں کہ آپ بیسک سے بھی کوئی کیسز آئے ہیں. آئی تھنک مجھے 2 یا 3 مہینے بعد آئی واز ڈوئنگ اے مرڈر ٹرائل. اور پھر میں نے ایکویٹل کرایا, ایک بہت امپورٹنٹ پٹیشن الاؤ کرائی. سو بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہوتی رہی, ناٹ جسٹ کرمنل. I got involved in a few civil cases as well, جس کے بہت important orders pass ہوئے. So that has been great journey. زبردست. تو یہ تو ہوگی آپ کی ایک جرنی. اب ہم تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں آپ کی ٹورڈز CSS اور CSS کی جو کوچنگ ہے. سو ایک اچھا میرے دماغ میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اب ہزاروں مطلب بچے یا ہزاروں اسٹوڈنٹس ہر سال CSS کے لیے ایگزام کے لیے اپیئر ہوتے ہیں. تو صرف 1 یا 2% پاس ہوتے ہیں. لائک اگر 2000 بچہ اپیئر ہوئے یا 3000 بچہ اپیئر ہوئے تو 200 مشکل سے پاس ہوتے ہیں. تو ایک تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ اتنا زیادہ گیپ کیوں ہے؟ سو آپ کو لگتا ہے کہ جو کوچنگ سینٹرز ہیں ہمارے پاکستان میں, آر دے لیونگ آف آن دس ڈریم کہ مطلب دوسروں کے خوابوں کے اوپر چل رہے ہیں یہ؟ بیکاز ان کو ریالٹیز تو پتہ ہے نا کہ مطلب ہر سال 200 سے زیادہ بچے پاس نہیں ہوں گے. سو ڈو یو اگری ود دس؟ اچھا, اس کویشچن میں 2 پارٹس ہیں. اوکے. پہلا پارٹ تو آپ کے کویشچن کا یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اپیئر ہوتے ہیں, ان میں سے بہت کم ایلوکیٹ. ایگزیکٹلی.
اچھا اب ہمیں تھوڑا سا بیکاز عادت نہیں ہے پاکستان میں ہم بہت پڑھتے نہیں ہیں, اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں انڈیا کو دیکھیں اور آپ باقی کنٹریز میں دیکھیں تو پوری دنیا میں جدھر جدھر بھی بیوروکریسی کے لیے ایگزامز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت ٹف انٹرنس ایگزام ہوتا ہے اور بہت کم پرسنٹیج ہے جو کہ ایلوکیٹ ہوتے ہیں. آپ لے کر آ رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو چلانا ہے, آل رائٹ. سو آپ آبویسلی اس کے لیے بہت سارے فلٹرز رکھیں گے اور ایک ڈیفیکلٹ ایگزام ہونا بھی چاہیے. سو وہ پوری دنیا میں ہے, ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے. دوسرا پارٹ جو ہے آپ کا کویشچن کا وہ یہ ہے کہ اکیڈمیز جو ہیں آر دے ٹرائنگ ٹو کیچ دیٹ ہوپ اینڈ ارن فرام دیٹ. اچھا تو یہ اکیڈمیز کی بات نہیں ہے صرف, آپ غور سے اگر دیکھیں تو اکیڈمی سے پہلے وہ بچے اڈلٹس ہو چکے ہیں بلکہ اب تو جو آتے ہیں سو وہ یونیورسٹیز کی ڈگریز لے کر آئے ہوتے ہیں, ناٹ جسٹ پاکستانی, انٹرنیشنل ڈگریز کے ساتھ اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اچھا جب وہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں یو وونٹ امیجن کہ ان کو 2 یا 3 سبجیکٹ سے زیادہ کوئی نالج ہی نہیں ہوتی ہے. سو آپ اس کو اکیڈمیز کا فالٹ نہیں کہہ سکتے. ایک ہمارا جو کلچر ہے ریڈنگ کا, انالیسس کا, ڈسکشن کا, بیسک ڈسکورس کا, وہ نہیں ہے, وہ گھروں میں بھی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے بچپن میں ہوتا تھا, ہمارے سارے ایلڈرز وڈ سٹ ڈاؤن ٹوگیدر, وی وڈ ہیو ڈسکشنز. تو وہ کدھر ہے اب تو پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں. سو اگر بڑے جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن نہیں کریں گے, ان کا اوپینین ڈیولپ نہیں کریں گے, تو بچے تو ہمارے پاس بالکل را سلیٹ کی طرح آتے ہیں. ہمیں ان کو, بلکہ میں کلاس کراتی ہوں, میں کہتی ہوں دیٹ کلاس از اے تھنکنگ کلاس. آئی ٹیچ دیم ہاؤ ٹو تھنک بیکاز وہ فیکلٹیز ہماری رسٹ کر گئی ہیں کہ سوچنا ہے. ایگزیکٹلی. آپ یہ سوچیں کہ میں کئی بار اسٹوڈنٹس جو نئے بالکل انرول ہوتے ہیں ان سے فرسٹ کویشچن میں کرتی ہوں, ڈو یو نو اباؤٹ دا مشن آف یور لائف, ڈو یو ہیو اے مشن اسٹیٹمنٹ لائک بزنسز ڈو, دین دے گو بلینک, they don't have an answer. Then they would say CSS is our mission, but I tell them CSS could be a goal, but that is not the reason of your existence. True. So the thing is we don't think. جب تک ہم سوچیں گے نہیں, اور آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں پاکستان از این اسلامک ریپبلک, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار غور کرو غور کرو, انسان کو پہلا لفظ کیا ہے قرآن کا, ریڈ. تو ہم نہ پڑھتے ہیں نہ ہم غور کرتے ہیں, تو ہمارا کلچر ہی نہیں رہا سوچنے والا. پھر جب اکیڈمیز کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کے پاس وہ 5-6 مہینے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کے اینول پروگرام میں آئیں گے. ہم اس وقت پالش کر سکتے ہیں, ہم ان کو بیسک گائیڈنس دے سکتے ہیں. لیکن اکیڈمیز کو یہ بھی تو مطلب پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ اگر اتنے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ سب تو پاس نہیں ہونے والے. اچھا اس میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں, ایسے بچے کئی بار ایلوکیٹ ہو جاتے, کوالیفائی کر جاتے ہیں, جو کہ آپ کو دیکھ کر لگے گا نہیں کریں گے. سو یو کی ناٹ کل سم ونز ہوپ. اور ایسے بچے جو انٹرنیشنل ڈگریز لے کر آئے ہوتے ڈسٹنکشنز کے ساتھ, سم ٹائمز دے ڈونٹ میک اٹ. سو یو کین ناٹ بی اے جج اینڈ ٹیل دیم نو یو کانٹ ڈو دیٹ. سو میں تو کبھی کسی کو میں نے ڈسکریج نہیں کیا, بیکاز یو نیور نو کہ وہ انسان محنت کر کے کتنا بہتر کرتا ہے. I agree, true. تو اس لیے بالکل سب کو انکریج کیا جاتا ہے, جس کی لنگوسٹک ڈیفیشنسی ہے وہ اس پر کام کریں, اس کو بہتر کریں. لینگویج کو سیکھنے کا طریقہ ہے. سو میرا خیال ہے کہ انسان کوئی بھی چیز کرنا چاہے وہ اگر محنت سے وہ کرے تو اچیو کر سکتا ہے. وائی ناٹ. ہماری اسٹوڈنٹ تھیں, آئی تھنک اٹ واز 2006 اور 7, حماد کی اسٹوڈنٹ تھی سائمہ سلیم. شی از اے بلائنڈ گرل, شی میڈ اٹ. وہ CSS ایلوکیٹ ہوئے فورن سروسز میں. آپ گوگل پہ جا کے لکھیے سائمہ سلیم, آپ کو اتنا اچھا لگے گا ان کی اسٹوری پڑھ کے. That's really inspiring. Yes it is. زبردست. اچھا ایک اور, جیسے میں نے بھی انگلش لٹریچر میں ہی گریجویشن کیا ہوا ہے, اور میں نے جب 2018 میں آئی ریممبر میں اپیئر ہوئی تھی CSS کے ایگزام کے لیے, اور جو میں سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے دکھ ہوا تھا کہ میں CSS کے ایسے کے پیپر میں ہی فیل ہو گئی ہوں. مطلب مجھے دکھ کیا, شاید میری اپنی بھی تیاری میں آف کورس فالٹس ہوں گے, لیکن کہنے کا جو میرا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اچھا آئی ہیو سین مائی اون ٹیچرز جو کہ ہمارے پروفیسرس تھے انگلش کے, لنگوسٹکس کے, وہ بھی اس ایگزام میں فیل ہوئے تھے. مطلب جن کو اتنا کمانڈ ہے اوور دس لینگویج, جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اباؤٹ دس لینگویج, ان کی جو گرامر ہے یا ان کا جو بھی بولنے کا طریقہ, اٹس ایبسلیوٹلی آل آف دس لکس پرفیکٹ.
اور وہ پھر بھی اس ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ میرے دماغ میں ایک اور بھی بات آتی ہے کہ آف کورس جو بچے انگلش میڈیم اسکولز میں پڑھتے ہیں بچپن سے, آف کورس ان کی وکیبلری, ان کی کمیونیکیشن, ان کی انگریزی میں بات کرنا, ان کی جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ کمپیریٹیولی بیٹر ہوں گی ان سے جو شاید گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. سو اگر کوئی گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہے جس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے اس کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا, تو اس کے لیے ہم اس چیز کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ 6 مہینے میں پھر کس طرح سے اس انگلش کے پیپر کے اوپر کمانڈ حاصل کرے, اس لینگویج پہ کمانڈ حاصل کرے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, مطلب یہ اتنا گیپ کیوں ہے ہماری ردا؟ سوسائٹی میں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ انگلش ایسے کا پیپر انگلش لینگویج کا پیپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اگین انگلش ایسے میں لوگ اس لیے نہیں فیل کرتے زیادہ تر کہ ان کو انگلش لکھنی نہیں آتی ہے یا ان کے گرامیٹیکل ایررز ہیں, وہ اس لیے فیل کرتے ہیں بیکاز ان کو سوچنا نہیں آتا ہے فرام ہولسٹک پرسپیکٹیو. کوئی بھی جو ٹاپک ہے اس پہ ہر ڈفرینٹ اینگل سے انالیسس نہیں ان کو پتا ہوتا کیسے کرنا ہے. لیکن اگر انالیسس فار ایگزامپل اگر ایک بچہ ہے وہ ایک اردو میڈیم اسکول میں پڑھا ہے اور اس کو انالیسس بھی آتا ہے, اس کی ہولسٹک اپروچ بھی ہے, وہ سارے اینگل سے اسٹڈی کر کے چیز کو لکھنا چاہ رہا ہے, بٹ کیونکہ اس کو پاس کمانڈ نہیں ہے گرامر کی یا لکھنے کی, اس کو انگریزی لکھنی نہیں آتی یا اس کو پرابلم آتی ہے, تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ انگلش سیکھی جا سکتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ کوئی اور زبان سیکھتے ہیں. کوئی اس کے لیے میجک نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اردو ہے, جیسے فار انسٹنس پاکستان میں اردو یا پنجابی بولی جاتی ہے, تو کیا اردو یا پنجابی کی کبھی گرامر آپ نے پڑھی ہے؟ کیا آپ کو اس کے بغیر وائی آپ کیوں اتنا فلوئنٹلی بولتے ہیں؟ اس لیے بیکاز یو آر ایکسپوزڈ ٹو این انوائرمنٹ ویئر دیٹ لینگویج از بینگ اسپوکن. اچھا انگلش کا بھی یہی ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو انگلش بول رہے ہیں ونڈرفل, نہیں ہیں تو ابھی تو بہت آسان ہو گیا نا, آپ کے پاس اے آئی ہے, وہ آپ سے اسی لینگویج میں کانورسیشن کر سکتا ہے. آپ مجھے یاد ہے میں نے 2-3 سال پہلے نیٹ فلکس پہ نا کورین سیزن دیکھا, تھوڑے عرصے میں مجھے کورین سمجھ آنی شروع ہو گئی. آئی لسن ٹو پرشین میوزک, مجھے پرشین سمجھ آنی شروع ہو. تو لینگویج سیکھنے کا تو بہت آسان طریقہ ہے, آپ اس لینگویج سے خود کو ایکسپوز کریں اور وہ لینگویج آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. آپ صرف رین اینڈ مارٹن کی بک پڑھ کے, گرامر پڑھ کے آپ لینگویج نہیں سیکھ سکتے. آپ انوائرمنٹ بنائیں, اور اے آئی نے تو بہت آسان کر دیا. اچھا اس کے بعد میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ آپ اکانومسٹ بہت فیمس میگزین ہے, آپ اس کی یوٹیوب شارٹس ہیں انگلش میں ہیں, انالیسس ہے. صبح آپ اپنے کمیوٹ کے دوران آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہیں, آپ سنیں, آپ اپنے ایئر بڈس لگائیں اور اس کو سنیں. جب آپ ایک لینگویج اچھی بولتے ہوئے کسی کو سنیں گے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اور جب آپ ری انفورس کریں گے اس چیز کو تو آپ کا برین رجسٹر کرے گا اس گرامیٹیکل پیٹرن کو, اور پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہم رہتے تو ایسے ملک میں ہے نا جہاں ہماری زبان ہی اردو ہے, تو پھر ہم انگریزی کے اندر کیوں گھس رہے ہیں, مطلب ہم انگریزی کو ہی کیوں وہ ایک اپروچ رکھ رہے ہیں جس کی بیس پہ ہم اچھا اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. دیکھو اس کو نیگیٹو طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارا کوئی کالونائزڈ مائنڈ سیٹ ہے, برٹشرز کی زبان ہم ابھی تک لے کر پھر رہے ہیں. مگر انگلش کی کوئی بہت اچھی باتیں بھی ہیں. انگلش میں جتنا آپ کے پاس کانٹینٹ بکس کی فارم میں اویلیبل ہے, انفارچونیٹلی اردو میں نہیں ہے. اگر آپ اردو میں لکھنا بھی چاہیں تو پڑھنا آپ کو انگلش ہی پڑے گی. ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے, آپ کو کیوں نہ آئے, آپ کیوں پیچھے رہیں؟ اگر آپ دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل لینگویج سیکھیں, یا پھر اپنا اتنا انٹلیکچوئل انوینٹری کریٹ کریں کہ آپ کے پاس ہر کتاب اردو میں یا پنجابی میں اویلیبل ہو. بٹ وی ڈونٹ ہیو دیٹ. تو آپ کو جب پڑھنا انگلش ہے تو آپ اس کو سیکھیں زبان کو. اور آئی تھنک زبان سیکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور بچپن میں ہی بچوں کو نا ڈفرینٹ زبانوں سے ایکسپوز کرنا چاہیے. ابھی فار انسٹنس جب میں نے لا پریکٹس اسٹارٹ کیا تو مجھے پتہ لگا پنجابی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. اب پنجابی مجھے نہیں آتی, اب میں کچھ پنجابی بولنی شروع ہو گئی ہوں بیکاز میرے ارد گرد لوگ ہیں جو پنجابی, اسپیشلی جب آپ ایک کرمنل ایڈوکیٹ ہوتے ہیں تو آپ جن لوگوں سے انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ پنجابی بول رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے سیکھنی ہے زبان. اگر میں ایٹ دا ایج آف 41 وہ زبان سیکھ سکتی ہوں تو آپ 20s میں جو بچے کریں CSS وہ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تو اسی لیے اس کو کمپیٹیٹیو ایگزام کہتے ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو ہیو کمانڈ اوور ایوری تھنگ, سارٹ آف جیک آف آل ٹریڈس جس کو ہم کہتے ہیں. نہیں, جیک آف آل ٹریڈس نہیں. آپ کو ایک ایسا انسان بننا ہے جو لائف کی ڈفرینٹ پارٹس آف پزلس کو ایک ساتھ کر کے ایک اچھی پکچر بنا سکے.
اچھا اگر آپ نے کسی کو انالائز کرنا ہو کہ آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آیا تو کیا آپ اس کو دیکھ کے ایسا بتا سکتی ہیں کہ ہاں ہی اور شی ہیز دی کیپیبلٹی ٹو لیڈ اور ٹو بیکم این آفیسر؟ اچھا میں دیکھنے پر اور کسی سے بات کرنے پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. میں ہر اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں یو آر واٹ یور ریٹن پیپر از, آئی میک دیم رائٹ. اور وہ ایک پیراگراف جو لکھتے ہیں نا اس کے بعد میں ان کو ضرور بتا سکتی ہوں کہ آپ کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں. تو وہ ضرور میں کرتی ہوں. لیکن ایک وہ بھی تو انداز ہوتا ہے نا کمیونیکیٹ کرنے کا. کچھ لوگ بعض اوقات ریٹن میں اچھے ہوتے ہیں بٹ بات کو کنوے نہیں کر پا رہے ہوتے. اچھا ایسا ہے کہ کئی بار آپ کا کمیونیکیشن اسکلس بہت اچھے ہوتے ہیں بٹ آپ کو اسٹانس نہیں لینا آتا, آپ بہت ریڈیکل باتیں کر جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کس کے سامنے کیا بات کرنی. تو میں نے کئی ایسے بچے فیل کرتے ہوئے دیکھے ایگزام جو کہ بہت اچھا سب کچھ تھا سوائے اس کے کہ جس پیٹرن پہ انہوں نے چلنا تھا وہاں سے ڈیویٹ کر گئے. یہاں پر اکیڈمیز کی گائیڈنس سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹرو. اچھا اور ایک اور ٹرم ہے بڑا مزے کا جس کو ہم نے سنا بھی ہوگا, افسر گیری جس کو ہم کہتے ہیں. جیسے ہماری سوسائٹی میں مطلب جس طرح بڑے بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں کہ افسر بن جاؤ تو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سکسیس یہ ہے, یا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی جو ایک وہ کیا کہنا چاہیے جمع پونجی ہے وہ یہ کہ تم ایک افسر بن جاؤ اور تمہارا ایک رسپیکٹ ہوگا سوسائٹی میں. سو کس طرح ہمارے معاشرے میں یہ افسر گیری جو ہمارے معاشرے کے اندر امبیڈڈ ہے, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ اور یہ جو افسر گیری ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے ینگ انڈیویجولز ہیں جو سی ایس ایس کے لیے کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے پیر ہونا چاہتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں, آر دے چیزنگ پاور انسٹیڈ آف بلڈنگ سم تھنگ ریئل؟ برٹشرز نے تو بیوروکریسی کریٹ کی تھی کہ وہ کنٹرول کر سکیں, تو وہ ایک کنٹرولنگ میکنزم تھا. پاکستان نے وہی انہیریٹ کیا. لیکن ابھی تک بہت ساری جگہوں پہ کنٹرولنگ میکنزم رہ اس لیے گیا ہے بیکاز ہمارے پاس الٹریٹ لوگ ہیں. جب لوگوں کے پاس ایجوکیشن آتا ہے تو ان کے پاس آواز آتی ہے, لیکن وائس دیئر اوپینینز. ابھی تو اوپینینز ہی نہیں ہیں, وہ اس کو بات کیسے کریں گے؟ تو ایجوکیشن از دا آنسر. آپ دیکھیں پاکستان میں فیوڈل سسٹم کتنا زیادہ بریک ہو گیا. جب لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو ڈیفینیٹلی چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ادروائز تو یہ کنٹرولنگ میکنزم تھا, برٹشرز کا پلان بھی یہی تھا. تو اسی طرح تھا. اور جو میرا نیکسٹ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو بچے سی ایس ایس کے لیے پیئر ہو رہے ہیں تو ان کے مائنڈ میں کیا یہ ایک نوشن ہوتا ہے کہ ہمیں پاور ملے گی, ہمیں اتھارٹی ملے گی؟ اچھا دیکھو ایک بہت انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ 1947 سے ابھی تک ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبل نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ایک ہر کوئی چاہتا ہے کہ فائنینشیل سیکیورٹی ہو. تو ایک بیسک ریزن جو بہت سارے لوگ بیوروکریسی میں آنا چاہتے ہیں کہ ان کو فائنینشیل سیکیورٹی ملتی ہے. اس کے بعد ایک ایلیمنٹ آف پریسٹیج بھی ہے, بیکاز ورڈ تو ہے سول سرونٹ, مگر وہ سروس کی جگہ اس چیز کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اگین بیکاز آف الٹریسی. ادروائز تو آپ دیکھیں سروس ڈلیوری جو کہ ایکچولی آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ موجود ہیں, مگر پاکستان میں کیونکہ میں نے جیسے کہا مائنڈ سیٹ وہی ہے, ہم اسی پرانے زمانے کے مائنڈ سیٹ میں رہ رہے ہیں. بالکل. اینڈ وی تھنک ہاں دیکھو اگر اس چیز میں دیکھا جائے کہ ایک انسان جو اتنا ڈیفیکلٹ ایگزام پاس کر کے جاتا ہے تو وہ سم ہاؤ آپ سے اس چیز میں بہتر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ڈسٹنکشن رکھی ہے نا, اللہ تعالیٰ ڈسکریمنیشن ہمیں نہیں بتایا, بٹ ایک چیز ہم نے سنی ہے پڑھی ہے اسلام میں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. سو جس کے پاس بھی علم ہے اس کو رسپیکٹ تو ملنا چاہیے. تو وہ جو ایک پریسٹیج آف اور ایلیمنٹ آف رسپیکٹ ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے, جس کی وجہ سے کوئی آفیسر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صرف ایک پاور کا ٹیگ نہیں ہوتا ہے. اگین اس کے لیے پاور کی جگہ ورڈ اتھارٹی یوز ہونا چاہیے, بیکاز اتھارٹی از دا لیجیٹیمیٹ پاور. تو اتھارٹی ہوتی ہے, صحیح, اس کے ساتھ بالکل ایک انسان کو پریسٹیج ملتی ہے, فائنینشیل سیکیورٹی ملتی ہے, عزت میں کہوں گی ملتی ہے. تو اچھی بات ہے. ہاں مس یوز آف دیٹ اگین دیٹ از سم تھنگ جس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں. بٹ پاکستان میں بہت اچھے بیوروکریٹس بھی ہیں جو بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں, جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں. اور جو ایک اوور آل امیج ہے کہ یہاں پہ ہر انسان کرپٹ ہے اور ہر انسان پاور کو مس یوز کرتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی صحیح امیج ہے. سو ڈو یو تھنک کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے پاس کوئی الٹیمیٹ پاور ہے؟ بیکاز
اگر ہم تھوڑا ڈگ ڈاؤن کریں یا ڈگ ڈیپ کریں تو ہمیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی سینٹرل پاورز ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہیں. سو کیا بیوروکریسی میں یا بیوروکراٹس کے پاس واقعی میں الٹیمیٹ اتھارٹی یا پاور ہے جس سے وہ ڈیسیجنز چینج کر سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں, یا صرف اپنی بیس پہ الٹیمیٹ اتھارٹی تو ان کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے نا. اگر ہماری ایک یعنی کہ لائک جو ان کا اپنا فیلڈ ہے جس کے اندر وہ ہیں, بیکاز ہم یہ بھی تو سنتے ہیں نا کہ وہ ان کے ڈیسیجنس انفلوئنس ہوتے ہیں پاور سے, ڈفرینٹ پاور ڈائنامکس سے, سو دے ڈونٹ ریئلی ہیو دیٹ ہولڈ آن دیئر پاور. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, پوری دنیا میں کرپٹ لیڈرز بھی ہوتے ہیں, کرپٹ ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں ڈیسیجنس کو, مگر پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان میں بھی ہوتا ہے اینڈ وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ ہوتا ہے. دے گڈ پیپل ہو ورکنگ, اور وہ لوگ ہیں جن کا کریئر بہت اچھا بھی رہا ہے. سو اگین اس کو ہمیں گرم پرسپیکٹو سے نہیں دیکھنا ہے, بیکاز میرے ہسبینڈ خود بیوروکریسی کا پارٹ ہیں, تو آئی کین ٹیل یو کہ دیر آر پیپل جنہوں نے کبھی بھی مس یوز نہیں کیا پاور کو, جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو نہیں ہیں. تو دیر اور بہت سارے ایسے ہمارے ساتھ 20 سال سے پڑھا رہے ہیں ٹیچرس جو بیوروکریٹس ہیں, اینڈ دے ونڈرفل پیپل, دے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. آپ آئیں گے, کوئی چیف کمشنر ہیں فار انسٹنس, وہ آئیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, وہ اپنی ڈرائیو کر کے گاڑی خود ہی آ رہے ہوں گے. سو دے ونڈرفل پیپل, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. اور وہ جو ایک امیج ہر طرف پھیلا ہوا ہے, وہ جو آپ کو سوشل میڈیا نے زیادہ کیپٹلائز کر دیا, وہ ہے, بٹ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر جو کرپشن ہے وہ کہاں سے اور کیوں اسٹارٹ ہوتی ہے؟ لائک ہاؤ ڈو دے بیکم کرپٹیڈ؟ بیکاز ایک جو آفیسر ہے جب اپنی ڈیوٹی پہ فرسٹ ڈے جاتا ہے, ظاہر ہے اس نے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں پہلے دن جا رہا ہوں تو ابھی میں نے کرپشن کرنی ہے. سو از اٹ دا سسٹم دیٹ چینجز دیم, یا پھر ان کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے, پیئر پریشر ہوتا ہے, یا ان کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں, یا ڈفرینٹ ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کرپشن ایگزسٹ میں بھی کرتی ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے ایک بات ہمیں بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان چینج نہیں ہوتا, ایکسپوز ہوتا ہے. اوکے. سو اگر کوئی کرپٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ خود ہے جو وہ تھا, پہلے نظر نہیں آ رہا تھا, اب نظر آ رہا ہے. تو دیٹ از فرام ود ان. اگر کوئی انسان کرپٹ نہیں ہے تو نو میٹر واٹ یو کین سے نو, کیا ہو جائے گا, آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی کہیں, بٹ نو بڈی کین کمپیل یو ٹو ڈو سم تھنگ نا, یو کین جسٹ ودرا. اگر کوئی ایسا سچویشن ہے تو آپ کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی یہ ہے کہ آپ اس سچویشن سے خود کو نکال سکتے ہیں, بٹ ناٹ ٹیکنگ اے ڈیسیژن از آلسو اے ڈیسیژن, اینڈ پیپل ڈو دیٹ. اور کیونکہ یہ بات بڑی مطلب سنی ہوئی ہے نا, مطلب ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو ایک سی ایس پی آفیسر ہوتا ہے اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس بیچارے کو کرپشن کرنی پڑتی ہے. مطلب یہ تو ایک مطلب آپ بچپن سے ہم نے جب ہم کبھی سنتے تھے, یا مطلب ایون ناؤ ابھی بھی, مطلب کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری جو گورنمنٹ, جتنے بھی لوگ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں ان کی تنخواہیں شاید اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو کبھی کبھی میرے دماغ میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا ہم ان کی جب تنخواہیں بڑھا دیں تو کیا یہ چیز ریزالو ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انسان کرپشن کیوں کرتا ہے؟ بیکاز اس کے اندر زیادہ کی چاہت ہوتی ہے. جس انسان نے کرپشن نہیں کرنی وہ انسان کرپشن نہیں کرے گا, اور جس نے کرنی ہے آپ اس کو جو بھی دے دیں وہ کر دے گا. سو یہ جو پرسنل ایک انٹیگریٹی ہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے اتنا انفلوئنس نہیں ہوتی, آپ کو انٹرنلی ٹریگرڈ ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر ایک کانشنس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے, اور آپ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے, تو آپ نہیں کریں گے. اور آج کل جس طریقے سے ہمارے سوشل ڈائنامکس ایوالو کیے ہیں, گھر کے سبھی افراد کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک سورس آف انکم پہ اکثر لوگ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں, گورنمنٹ سروس میں آپ کو بہت سارے پرکس اینڈ پریویلیجز مل رہے ہوتے ہیں جو بہت بار انویزیبل لگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, جن کو آئیڈیا نہیں ہے, تو وہ بہت بینیفٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اور وہ جس سے وہ ایک ایزی کمفرٹیبل زندگی گزار پاتے ہیں وداؤٹ انڈلجنگ ان کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز. اینڈ دیر آر لاٹ آف ایگزامپلس جن کو میں جانتی ہوں جو ایسی کسی پریکٹسز میں انوالو نہیں ہے, بٹ اگین اٹس اے پرسنل چوائس. اگر کوئی بیوروکریسی میں نہیں بھی ہے تو وہ کرپشن کرے گا, not just about this system. سو کیونکہ آپ کا اس پروفیشن سے تعلق بھی ہے, آپ ٹرین بھی کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور آپ بہت کلوزلی ایسوسیٹیڈ بھی ہیں اس پوری بیوروکریٹک ورلڈ سے. سو آپ کے نظریے سے کیا کمیاں ہیں اس سسٹم کے اندر جو کہ ٹھیک کی جا سکتی ہیں یا جن پہ کام ہونا چاہیے؟ سو
ریفارمس تو بہت سارے ہیں جو ضروری بھی ہیں اور ان پر کام کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ سیلری اسکیل ابھی کچھ انکریز ہوا بھی ہے. بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, ناٹ جسٹ بیوروکریسی, جیسے فار انسٹنس پاکستان میں ٹیچرز ہیں, انڈر پیڈ ہیں. پوری دنیا میں ٹیچرز سب سے زیادہ پے ان کو کیا جاتا ہے بیکاز دے آر برنگنگ اپ اے سوسائٹی. اسی طرح بیوروکریٹس کو, تو جب بھی آپ فائنینشیل انسینٹیو دیں گے تو وہ زیادہ موٹیویشن میں بہتر آپٹیمل ریزلٹس لے کر آئے گا. تو ایک تو یہ بہتر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ڈیجیٹائزیشن سے بہت فرق پڑ رہا ہے. تو جو بہت سارے میل پریکٹسز تھے ریفارمس میں فردر جتنا پاکستان مزید ڈیجیٹائز کرے گا وہ چیزیں اکاؤنٹ فور ہو پائیں گی. تو میل پریکٹسز میں لوگ کم انوالو ہو پائیں گے بیکاز وہ چیز آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہوگی. سو یہ کچھ چیزیں جو ہو رہی ہیں اور مزید ہوں گی تو بہتری آئے گی. اچھا, اور آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جو کوچنگ سینٹرز کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے آن لائن پلیٹ فارمس بھی ہونے چاہیے جہاں پہ بچوں کو یہ چیز میسر ہو کہ وہ آن لائن ایجوکیشن لے سکیں, لائک دے ہیو دا اسکلز, دے ہیو دا کمپٹنسی, دے وانٹ ٹو ڈو اٹ, دے ہیو دا زیل اینڈ جسٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ, لیکن بیکاز آف دیئر فائنانسز وہ نہیں کر پا رہے, کوچنگ سینٹرز جوائن نہیں کر پا رہے, ان کے پاس وہ فائنانسز اویلیبل نہیں ہیں, تو ان کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وہ. اچھا ردا, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سی ایس ایس پریپریشن ہر کوئی نہیں کرا سکتا ہے. تو اگر کوئی وہ لوگ جو اس راستے سے گزر گئے ہیں, جو سینئر بیوروکریٹس ہیں, ان کی گائیڈنس سب سے بہترین ہوتی ہے. تو اگر وہ لوگ آپ کو پڑھا رہے ہیں تو وہ اس طرح یوزلی تو نہیں پڑھا رہے ہوں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, جس میں آفسرز اکیڈمی وی ڈو پرووائڈ اسکالرشپس فار پیپل ہو کین ناٹ افورڈ. ایون جو لوگ نہیں آ سکتے وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. تو اگر وہ اپنا ہمیں ایکیڈیمک ریکارڈ دکھائیں اور آ کر وہ ایک پرٹیکولر ٹیسٹ پاس کر دیں تو پھر آپ تو ایک پرسینٹیج آف, یا کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ایک بہت بڑا پرسینٹیج ہم آف کر دیتے ہیں. تو وہ بالکل, اینڈ آئی ایم شیور کہ باقی اکیڈمیز بھی اس طرح کچھ کرتے ہوں گے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر پاتے ہیں. پیسوں کی وجہ سے آفسرز اکیڈمی سے ہم نے کسی کو واپس نہیں بھیجا ہے کبھی. ہم جہاں تک ہو سکتا ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں وہ کوئی بھی رینڈم انسان ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کو اس راستے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس راستے پر آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے. اچھا, بڑی امیزنگ بات یہ ہے کہ کبھی آپ اینیمل سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں تو اینیملز اپنا لیڈر کبھی بھی غلط چوز نہیں کرتے, بٹ انسان کرتے ہیں. تو یہ آپ نے ہمیشہ سمجھنا ہے کہ صرف پیسوں کی وجہ سے کسی بھی ایسے انسان سے جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا, اور آپ کو بات کرنے سے آئیڈیا ہو جائے گا, آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اس کے ایکیومن کا آپ کو بات کرنے میں آئیڈیا ہو جائے گا. اگر آپ صرف پیسوں کی وجہ سے جا رہے ہیں کسی ایسے انسان کے پاس, then you're wasting your time and don't do that. Then you should come to Officers Academy and ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں we do that. سو آپ کے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, میل اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, سو کیا ان کا کچھ کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے ٹو سروائیو ان دس انڈسٹری, لائک کیا کوئی ڈفرینٹ گائیڈنس ہوتی ہے, لائک کیا عورتوں کے لیے زیادہ بیریئرز ہیں یا مشکلات ہیں ایز کمپیئر ٹو دا مین ہو آر ان دس فیلڈ؟ اچھا, اس سوال کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم آئندہ زندگی میں کچھ سالوں بعد یہ سوال ہی نہ ہو. اچھا, یہ سوال ہی نہ ہو, کیونکہ جب بھی ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے بات کہ ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس نا, تو ہمیں ان کو الگ کیٹیگری میں دیکھنا ہی نہیں چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں نہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ردا کہ بہت ساری باتیں جو ہم نے سنی ہے نا اس سے ہم نے کچھ امپریشنس کریٹ کر لیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, مجھے کہا گیا کہ بہت بری فیلڈ ہے, لڑکیوں کے لیے اچھی نہیں ہے, خواتین کے لیے اچھی نہیں ہے, لاء کی میں بات کریں, کرمنل فیلڈ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, میں جب گئی ہوں میرا ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ ہوا ہے, مجھے کوئی ایسا پرابلم فیس نہیں. سو اٹس اباؤٹ دیٹ گرل, دیٹ وومن, کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے سوسائٹی میں. اگر آپ کی اسٹینڈنگ ٹھیک ہے تو ارد گرد کے انفلوئنسز آپ کو اتنے زیادہ تنگ نہیں کریں گے. تو آپ نے بجائے اس کے کہ ایکسٹرنل ورلڈ پہ کام کریں, آپ خود پہ کام کریں, آپ خود کو ایکوپ کریں, آپ خود کو کانفیڈنس دیں. آپ کے پاس کانفیڈنس ہوگا, نالج ہوگا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہے. ہاں, اور آپ کے فیملی کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگا, یہ سب کچھ ساتھ ہے تو آپ بالکل زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں.
تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا ہے کہ آپ لڑکی ہیں تو کوئی بیریئر ہے, کوئی ہینڈی کیپ ہے, نہیں ہوگا. اگر آپ ایسا سوچیں گی تو ضرور ہوگا. سو اٹس آل ان یور ہیڈ. میں نے ایسا ہی ایکسپیرئنس کیا زندگی میں. تو آپ پازیٹیو رہیں. اور پاکستان میں لوگوں کی سوچ بہت ایوالو کر رہی ہے. ہاں لیکن یہ آپ کو ضرور دھیان کرنا چاہیے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کے نارمز کے مطابق اگر آپ بیہیو کرتے ہیں تو پھر آپ کو پرابلمز نہیں آتے. اور اگر آپ کوئی ویسٹرنائز تھاٹ بھی یہاں لے کر آئیں گے جو کہ یہاں پر کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, اور پھر آپ سوچیں کہ یہاں پر آپ گرو کر پائیں, دین یو ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دا پرابلم. تو وہ ضروری ہے کہ آپ انالیسس کر پائیں کہ آپ نے کس جگہ کیا بات کرنی ہے, کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. اگر کوئی بھی لڑکی, کوئی بھی خاتون یہ سمجھ لیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی پرابلم ہوگا. ٹرو, آئی ایگری ود یو. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہر کوئی اگر عورت ہے یا کوئی لڑکی ہے وہ نارمس کے ارد گرد ہی ہے, اسی کے طریقے سے چل رہی ہے, پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوسائٹی پھر بھی آپ کو پوک کرتی ہی کرتی ہے. لائک لوگ پوک کرتے ہی کرتے ہیں ایون دو اگر آپ اپنی طرف سے ہر چیز بڑے سسٹمیٹکلی لے کے بھی چل رہے ہو. سو آئی تھنک اٹس مور آف دا سوسائٹی جو کہ زیادہ غلطی پہ ہے. رضا, آپ نے کبھی ماؤنٹین کو دیکھا ہے غور سے؟ ماؤنٹین جتنا آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اتنا زمین کے نیچے بھی ہے. اتنی فرم سٹینڈنگ ہے اس کی. ہوا جتنی مرضی چلتی رہے, ماؤنٹین کو کون گراتا ہے؟ تو ہوا کو چلنے دیں. آپ سب میں ماؤنٹینز والی طاقت بھی تو نہیں, آپ یہی سمجھیں کہ آپ نے اپنے اندر وہ طاقت رکھنی ہے. اگر آپ اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے, آپ نے وہ تھیوری نہیں سنی اونلی دا فٹسٹ سروائیو, تو آپ نے خود کو اس قدر اسٹرانگ کرنا ہے, خود پر یقین کرنا ہے. آپ کے پیرنٹس کی دعائیں لینی ہے, آپ کے اسپاؤس کی سپورٹ لینی ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ میں بالکل اس بات پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ کے اندر خود انٹیگریٹی ہے, اسٹرینتھ ہے, if you're hard working, then you make it. سو اچھا, یہاں سے میرے دماغ میں ایک اور بھی سوال آیا کہ ہر سسٹم کے اندر, ہر انسٹیٹیوشن کے اندر سفارش جس کو ہم کہتے ہیں بہت چلتی ہے. سو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر, the world of bureaucracy, اس کے اندر سفارش کتنی گہری ہے؟ اچھا, اگر اس میں سفارش ہوتی تو سارے بیوروکریٹس کے بچے جو ہیں وہ بیوروکریٹس ہی ہوتے. اچھا, بہت یہ ایک ریمپنٹ لیکن اگر وہی بیوروکریٹس جو فیلڈ میں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ہیلپ بھی کرنا چاہیں تو واٹس بیڈ ان اٹ؟ نہیں مطلب نہیں اگر تو اچھا, میرا اگین آپ آج میرے سے جو بھی باتیں کری وہ آپ کو لگ رہا ہوگا بالکل ڈفرینٹ ہے. میں نے ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا. اوکے, یعنی جو میرے 19 سال تقریباً اس فیلڈ میں نے ایسے ایکسپیرینس نہیں کیا. میں نے ایسے بچوں کو جو کہ بالکل ہمبل فیملی سے آئے ہیں, جو اپنے فیملی کے شاید پہلے لڑکا یا لڑکی ہے جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, وہ سی ایس ایس کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور بہت ایسے بچے جو بہت سینئر بیوروکریٹس کے بچے ہیں, لنکنز ان سے ڈسٹنکشنز لے کر آئے ہوئے ہیں, ان کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. سو آپ لوگوں کی باتیں چھوڑیں, آپ فیکٹس کو اینالائز کریں کیا ہے. I haven't seen that کہ کوئی اس میں کوئی ایسی سفارش ہے کہ سبھی آئی جی صاحب کے بچے جو ہیں وہ کوالیفائی کر کے آ رہے ہیں. I haven't seen that. But if you haven't seen that, مطلب اس کا مطلب ہے کیا یہ ایگزسٹ نہیں کرتا؟ میں نے دیکھیں, میں آپ کو وہی چیز بتا سکتی ہوں جو میں I won't buy things that I don't know of. میں آپ کو صرف وہی بات کر سکتی ہوں جو میں نے خود ایکسپیرئنس کیا ہے, خود آبزرو کیا ہے, اور میرے آبزرویشن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو بہتر گائیڈ کر پاتے ہیں بیکاز دے واک دیٹ پاتھ, تو وہ اپنے بچوں کو بہتر گائیڈ کر دیتے ہیں. ان کو ایک اس طرح کا ایج ہوتا ہے پھر کہ ان کو وہ گائیڈنس میں, ان کو سبجیکٹ سلیکشن میں, اس میں سپورٹ مل جاتی ہے. تو ادروائز تو ان کو پلیس تو نہیں وہ کرا سکتے. اچھا, آپ نے ابھی سبجیکٹ سلیکشن کی بات کی ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے اپنی یونیورسٹی میں ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ پڑھا ہے, لٹریچر پڑھا ہے, ہسٹری پڑھا ہے, تو جب وہ سی ایس ایس کی طرف آتا ہے وہاں پہ اس کے پاس ایک لسٹ آف سبجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں, اور وہ بعض اوقات ان سبجیکٹس کو چوز کرتا ہے, یا کہا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ کو چوز کرو, اس میں مارکس زیادہ آتے ہیں, یا یہ سبجیکٹ ایسے اس میں مارکس کم آتے ہیں. تو وہ اپنی فیلڈ سے بالکل ہٹ کر سبجیکٹس چوز کرتا ہے جو اس نے زندگی میں کبھی پڑھے نہیں ہوتے. تو وہ ان 6 مہینوں کا جو پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ تیاری کرتا ہے, اور ایک طرف وہ پڑھائی جو اس نے 4 سے 5 سال ایک سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ لینے کی کوشش کی, اور ایک طرف وہ پڑھائی جو اس کو وہ صرف 6 مہینے سے پڑھ رہا ہے. تو یہ
کرامنگ نہیں ہوگی, مطلب یہ رٹا سسٹم نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے میں تیاری کرو, اچھی طرح سے ریویژن کرو اور پھر جا کے ایگزام دے دو اینڈ لکیلی اگر آپ پاس ہو گئے تو ہو گئے. مطلب کیا اس کا مطلب واقعی ہے کہ ہم ایک اچھے آفیسرس کو انیبل کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے جو بیسٹ ہیں, بیسٹ سوٹیبل ہیں فار دس جاب, فار دس پرپز؟ اگر تو وہ صرف ہی رٹا لگا کر آ رہے ہیں اور وداؤٹ اینی کمانڈ اس سبجیکٹ پہ جو وہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا, اس میں جس طرح آپ نے ابھی ریفارم کی بھی بات کی تھی, اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں سبجیکٹس سے ریلیٹڈ بھی ریفارمس کی ضرورت ہے. جیسے کچھ پرٹیکولر فیلڈز ہیں جس میں وہی چیزیں ضروری ہیں, جو جیسے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے یا IRS ہے, جس میں وہ سبجیکٹس پڑھ کر آئیں تو ڈیفینیٹلی ان کو بینیفٹ ہوگا. جو فردر ریفارمس میں پرپوز کیا جاتا ہے کہ یہ چینجز آئیں, کلسٹر سسٹم جس طرح بات ہو رہی تھی. مگر بات یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے لٹریچر پڑھا اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی, اٹ ڈزنٹ مین کہ میں کچھ اور نہیں پڑھ سکتی زندگی. میں نے پھر لاء پڑھا, میں نے ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھے, تو میں اس میں بھی ایکسل کر سکتی ہوں, وائی ناٹ. لیکن وہ تو آپ نے پڑھا ہے نا, لائک آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نے اس کو کرنا ہے. ایک طرف صرف آپ کو پتا ہے کہ بس 6-7 مہینے آپ نے اس پہ کمانڈ لینی ہے. 6-7 مہینوں میں جو ہمارے پاس سلیبس ہوتا ہے, اگر آپ اس کی ٹارگیٹڈ اسمارٹ اسٹڈی کریں تو آپ بالکل اس سبجیکٹ کو پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں میتھمیٹکس, اگر کوئی بچہ ڈاکٹر ہے تو ہم اس کو بزنس ایڈ یا میتھمیٹکس تو نہیں پڑھا رہے نا, اس کو جنرل چیزیں پڑھا رہے ہیں جو ادروائز بھی پتہ ہونی چاہیے. فار انسٹنس پاکستان کے کنٹمپریری افیئرز ہیں, کرنٹ افیئرز ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹیکل سائنس ہے جو کہ آپشنل سبجیکٹس ہیں. اب یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو بیسک دنیا کی انالیسس آپ کا کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں. وہ تھیریز وہ ہیں, اگر آپ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, یو کین ناٹ اینالائز کی دنیا میں جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. اچھا, اب فار انسٹنس بچے رکھتے ہیں جینڈر اسٹڈیز, فار انسٹنس آپشنل میں. اب جینڈر اسٹڈیز ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جو بیسک بہت ہی جنرل سا سبجیکٹ ہے. کرمنالوجی ہے, کرائم کے بارے میں کچھ تھیریز ہیں, جنرل کچھ آئیڈیاز ہیں, پتہ ہونا چاہیے. اچھا, جس طرح ایک سبجیکٹ ہے ٹاؤن پلاننگ, اب اس کا کیا پرپز ہے؟ مطلب اگر ایک CSP آفیسر ہے اس کو کس طرح یہ چیز ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ اربن پلاننگ, بیکاز ناؤ دا سٹیز are expanding, social dynamics are changing, تو اس کا اب ڈیفینیٹلی ود اس میں بلکہ ٹیکنالوجی کا بہت سارا پارٹ ہے, تو اس میں وہ سپورٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے مینیج کرنی ہے وہ چیزیں. بٹ اگین یہ بٹس اینڈ پیسز ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہر سبجیکٹ جو اس لسٹ میں شامل ہے دیر از اے پرپز بیہائنڈ اٹ؟ لیکن دنیا میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتنا بھی پڑھیں نا وہ کم ہے. نالج ایک ایسی چیز ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے اٹ از ایڈکٹیو. اگر آپ نالج ایکوائر کرنا شروع کر دیں نا, سوچ کر کے آپ کو نالج چاہیے, تو پھر آپ کو ہر چیز پڑھنا اچھا لگتا ہے. وائی ناٹ؟ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں آپ اس کے بارے میں. اب اربن پلاننگ تو خیر جیسے ہم بھی بہت زیادہ کوئی ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں, بیکاز اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اوور لیپ نہیں کرتی باقی سبجیکٹس کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپشنل سبجیکٹس ایسے رکھے جائے جو کہ آپ کو باقی سبجیکٹس میں بھی سپورٹ کر رہے ہوں, تاکہ آپ کم ٹائم میں زیادہ پڑھائی کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو سبجیکٹ سلیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جنرل سبجیکٹس ریکمینڈ کرتے ہیں. اب ہسٹری فار انسٹنس ہے, آپ کو ہسٹری اگر نہیں پتہ ہے تو آپ فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, اینالائز بھی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے دنیا کی کسی بھی کانسیپٹ کو اینالائز کرنا ہے جو ایوالو کر رہا ہے, تو آپ کو پاسٹ کا تو پتہ ہونا چاہیے نا. لیکن فار ایگزامپل اگر کسی اور ملک کی ہسٹری ہے, فار ایگزامپل وی آر آل انٹر کنیکٹڈ, وی آر آل انٹر کنیکٹڈ. اگر آپ برٹش ہسٹری پڑھ رہے ہیں. اچھا, کیونکہ مجھے نا دماغ میں ایسا کانسیپٹ ہے کہ آل وٹ وی آر اسٹڈنگ اس سارے سبجیکٹس کے اندر اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پروبیبلی پاکستان. آئی مائٹ بی رانگ, بیکاز آپ کو پڑھایا اس طرح گیا ہوتا ہے, پڑھایا اس طرح گیا ہوتا ہے. اوکے. لیکن اگر آپ کے پاس اچھے ٹیچرز اور اچھے مینٹورز ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ یوزفل کس طرح ہے, اور وہ آپ کو ایز اے پرسن کس طرح بلڈ کرتا ہے, اور آپ کو کس طرح زندگی بھر ہیلپ کرتی ہیں یہ چیزیں. تو کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں, کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو CSS کرنا نہیں چاہتے ہیں, بٹ وہ آتے ہیں اس لیے کہ جو 4-5 مہینے کی تیاری ہم کر لیں, تو اس کے بعد ہم کہیں بھی جائیں نا تو ہمارے پاس اتنا نالج ہوگا کہ ہم بات کر سکیں گے کانفیڈنس کے لیے. سو نالج ہونا بڑی زبردست بات ہے, اٹس پاور, جو کہ آپ دنیا میں چینج لانے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے پاس نالج ہو. That's true, I agree. اور کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو
پاس کر جاتے ہیں ایگزام, لیکن جو CSS کا انٹرویو, فائنل انٹرویو ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ریزن ہوتی ہے کہ وہ اتنا بیچارے نے پڑھا ہوتا ہے, اتنی جان ماری ہے, دن رات ایک کر کے پڑھا ہے, بٹ سم ہاؤ انفارچونیٹلی وہ انٹرویو میں رہ جاتے ہیں؟ اس کی کیا بیسک ریزنس کیا ہو سکتی ہیں؟ ردا, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اراؤنڈ 80% جو ہماری کمیونیکیشن امپیکٹ کرتی ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن ہے, مگر ساری زندگی ہم نے فوکس وربل کمیونیکیشن پہ کیا ہوتا ہے. یعنی ہمیں نہیں سکھایا گیا اسکول, کالج, یونیورسٹی میں کہ بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, اپنی آواز کی پچ کو کیسے یوز کرنا ہے, آئی کانٹیکٹ کیسے رکھنا ہے, ایون آپ کا اٹائر پروفیشنلی کیسے ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں بچوں کو نہیں پتہ ہوتی. اب آپ کو جب بیسک آپ کی نان وربل کمیونیکیشن پر کمانڈ نہیں ہے تو ادھر اسٹوڈنٹس جو ہے زیادہ تر اسٹرگل کرتے ہیں, ان کو بات کرنے میں دقت ہوتی ہے. ادروائز وہ دے آر ویری اسٹرانگ ان کے لکھنے میں. اوبویسلی دیکھیں وہ ریٹن میں کر آئے ہیں, پاس کر آئے ہیں, اس کا مطلب ہے ان میں کوئی پوٹینشیل ہے تو وہ پاس کر آئے. اب اس کے بعد انہوں نے خود کو پریزنٹ کرنا ہے نا. ابھی وہ پیپر پریزنٹ کر کے آئے تھے, بالکل بالکل, تو وہ ایک نالج کا پارٹ تھا. اب جو ہے وہ ایک براڈر کینوس ہے جہاں پر آپ کا وہ جو نالج والا پارٹ تھا اور اب کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن آف یور اون سیلف, اب وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کو ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے. ہم آفسز انٹرویو سینٹر ہے جہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کو بہت سارا سپورٹ دیتے ہیں اس میں, تو اس میں پھر ان کو سائیکولوجیکل پریپریشن بھی ہوتا ہے اور پھر ان کا فائنل مارکس بھی ہوتے ہیں. بٹ یہ زیادہ انٹینسو کام ہے بیکاز آپ ون آن ون ہر اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی جو ویکنیسز ہیں وہ آپ خود اس کو ساتھ بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے بہتر کیا جائے. مگر اگر صحیح گائیڈنس ملے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا, ویسے حیران کن بات ہے کہ آپ بیوروکریسی پہ اتنی محنت کرتے ہو, جنہوں نے آف کورس دے آر دا فیوچر آفیسرز آف دا کنٹری, جنہوں نے انسٹیٹیوشنز رن کرنے ہیں, بٹ میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو چلانا ہے ان کی لیے کوئی ایگزام ہی نہیں ہے. مطلب وہ تو بس اپنے وہ بلڈ کی طرف سے لے کر آ رہے ہیں جو بھی لے کر آ رہے ہیں, بٹ جن کے لیے ہونا چاہیے ان کے لیے ہم نہیں کرتے. نہیں, لیکن ہم بھی اب جیسے آپ نے کہا بلڈ سے چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک الیکٹورل سسٹم ہے اور لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, چاہے اس کو آپ ریگڈ کہیں یا جو بھی سسٹم کہیں, بٹ ووٹنگ سسٹم ہے. اچھا, اب ووٹنگ سسٹم اگین اگر ریگڈ ہے یا پرابلمز آ رہی ہیں تو اس کا بھی روٹ کاز جو ہے لٹریسی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایجوکیشن بڑھ جاتا ہے نا, آپ دنیا کے کنٹریز دیکھیں, ایشین ٹائیگرز کو دیکھیں, دیر کنٹریز جو پاکستان کی طرح کرپشن میں کرپٹ پریکٹسز تھیں, وہاں پہ پاورٹی تھی, وہاں سارے ایشوز تھے, وہ اکانومیز اب تھرائیونگ اکانومیز ہیں. تو انہوں نے کیسے خود کو نکالا؟ انہوں نے نکالا خود کو ایجوکیشن پرائیورٹائز کر کے. دیکھیں ہم بہت اس بات کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا ورڈ ہی ریڈ, اقرا پڑھو, تو ہمارے پاس اگر ایجوکیشن نہیں, وی اسٹینڈ نو ویئر. اللہ تعالیٰ کا پہلا ورڈ جو انسان کے پاس آیا, کتنی پاورفل بات ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ہم ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو تو یہ جتنی ایولز اور الز ہیں سوسائٹی کے, یہ ہٹنے شروع ہو جائیں گے. بیکاز لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا, ان کو اسٹیٹ کی ڈیوٹیز کا بھی پتہ ہوگا, ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کن پلیٹ فارم پہ ہم جا کر بات کر سکتے ہیں. جب تک آپ کے پاس الٹریٹ پاپولیشن ہے تو وہاں پر تو یہ فیڈ ہوتی رہیں گی چیزیں ساری. سو اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے کام کرنے کی وہ یہ کہ ہمارے فنڈز ایجوکیشن سیکٹر پہ جائیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر پہ فنڈز نہیں جاتے. لائک ہسٹوریکلی ہم لیس دین 2% آف GDP اسپینڈ کرتے رہے ہیں. ہمیں اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیشن سیکٹر پر. اینڈ آئی تھنک جس طرح ہماری اکانومی پاکستان کی ہے, اٹس ایکسٹریملی فریجائل, تو یہ کولیبریٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے جس میں گورنمنٹ کے ساتھ سول سوسائٹی کو مل کر, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, انٹرنیشنل کمیونٹی کو مل کر ایجوکیشن سیکٹر پہ کام کرنا چاہیے.
تاکہ یہ جو پرابلمز ابھی آپ بتا رہی ہیں کہ ہم بچپن سے جو ہمیں نہیں سکھایا جاتا کہ آئی کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے, کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, بات کیسے کرنی ہے, کون سی بات کب کرنی ہے, تو سب سے بڑا جو ایک پرابلم ہے ہمارے سوسائٹی کا بھی. تو یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں اگر سول اکیڈمیز اور یہ کولابوریٹ کر کے ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ, کیونکہ پھر آئی تھنک دوز ٹیچرس کوڈ آلسو ٹرین ینگ مائنڈس اینڈ اٹ وڈ بی ویری ویری گڈ فار دا ہول پراسپیرٹی آف پاکستان ایز ویل. بالکل. ٹرو. سو ابھی جیسے ہم سسٹم کی بات کر رہے تھے, جیسے ڈو یو تھنک کہ ہمارا جو سسٹم ہے اٹس کائنڈ آف بروکن اینڈ وی ایٹ دا سیم ٹائم وی آر آلسو پریپیئرنگ اسٹوڈنٹس آف CSS کہ وہ جائیں اینڈ ٹو فکس دا سسٹم اور ٹو برنگ ریفارمز, جبکہ somehow آپ کو کیا لگتا ہے کہ سسٹم از بروکن بیکاز پیپل اور دا جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں سارے لوگ دے وانٹ اٹ ٹو بی بروکن. ڈو یو تھنک اٹس لائک کہ آپ بس ان کو ایک مشین کے اندر پھینک رہے ہو ٹو جسٹ ایٹ دیم الائیو؟ بات تو سچ ہے کہ اگر آپ الٹریٹ پاپولیشن رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہالت رہے اور وہاں پر یہ چیزیں اسی طرح قائم رہیں. تو انفارچونیٹلی ایسا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بروکن سسٹم, تو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دیا کہ پاکستان از ناٹ دا اونلی کنٹری. دنیا میں بہت سارے کنٹریز کا سسٹم بہت ہی شیٹرڈ تھا, بہت اسٹرگل کے بعد وہاں سے نکل پائے. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ وازنٹ ایزی, اٹ ٹک سم ٹائم. تو اس کے طرح ہم بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے سول سرونٹس ہیں, یہ جا کر کوئی چینج لینے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ وہ جائیں گے اور بس تبدیلی لے آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن جو اسٹیٹ کے سسٹمز ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت گریجولی چینج کرتے ہیں, اوور نائٹ چینجز نہیں آتے, اور ہمیں اس کے لیے صبر بھی رکھنا چاہیے. اور وہ چینجز آہستہ آہستہ آتے ہیں. بہت ساری اچھی چیزیں ہو بھی رہی ہیں. آپ دیکھیں ڈیجیٹائزیشن سے کتنی چیزیں بہتر ہو گئی, بہت چیزیں بہتر ہو گئی. آپ نادرا کا سسٹم دیکھیں, EFIR کا سسٹم دیکھیں. سو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ناؤ. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں, کولیبریٹیو ایفرٹ کریں کہ کسی طرح پاکستان میں ایجوکیشن کو پرائیورٹائز کیا جائے تاکہ فیوچر جنریشنز اس چیز سے سفر نہ کریں جس سے پچھلی نے کیا اور جس سے ہم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, دیٹس ٹرو. اوکے, سو دس کمز ٹو مائی لاسٹ کوشچن آف دا سیشن کہ اگر ہم پاکستان کو 10 سال آگے لے جائیں تو ڈو یو تھنک کہ پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے جس کے اندر اس کی اکانومی آ گئی, اس کی انٹرنل گورننس آ گئی, اس کی ڈپلومیسی آ گئی, سو اس سب کو اگر ہم کمبائن کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسٹ طریقے سے پاکستان اپنے آپ کو کس طرح سے شیپ کر سکتا ہے ٹوورڈز اے بیٹر country, towards betterment, towards better prosperity, towards better chances and better relationships with the neighbors and, you know, with all the top notch powers of the country, or even with the جو مطلب جو باہر کی جتنی بھی پولیٹیکل بگ پاورز ہیں. اچھا, ڈپلومیسی میں تو ابھی ریسنٹلی پاکستان نے بہت سارے مائل سٹونز اچیو کیے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہے, جی ایز بینگ اے میڈیٹر ان US ایران کانفلکٹ. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. اور پاکستان اگر اسی طریقے سے کرتا رہے گا, ایون کلائمیٹ انڈیورز میں بھی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ نے پاکستان کا بڑا پازیٹیو رول تھا. سو اف وی کیپ آن دس ٹریک, انشاءاللہ وی کین برنگ a lot of positive things for the future generations. اور میں ہمیشہ آپٹیمسٹک رہتی ہوں, چاہے اس وقت جتنے بھی گریو ایشوز ہوں پاکستان میں. آئی نو فار شیور کہ پاکستان ان سے بالکل باہر نکلے گا اور ہم ایک بہتر ملک کی طرف جا رہے ہیں اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سحر جی فار بینگ آن دس شو اینڈ فار ہیونگ دس ونڈرفل امیزنگ conversation with me. I loved it throughout and I really hope that people get to learn so much through this conversation and they do enjoy watching you and me, of course, on the screen. That's a pleasure. It was lovely having a conversation with you too. Thank you so much. And I wish you luck. Thank you so much. All right, thank you.